یہ اسکرین پہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں احد کا میدان میں نے دکھایا تھا۔ تاریخ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی۔ مدینہ شریف جو لوگ جاتے ہیں وہ جب زیارت کے لیے نکلتے ہیں، دیکھیے احد کا پہاڑ میں نے دو طرح سے آپ کو دکھایا ہے۔ ایک تو صرف میں نے پہاڑ دکھایا ہے جس جگہ پر جنگ ہوئی تھی۔ جب آپ زیارتوں کے لیے نکلتے ہیں اور ڈرائیور گاڑی والا آپ کو لے کے جاتا ہے تو وہ یہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ میدان احد ہے، یہاں پر 72 صحابہ اکرام تاریخ اسلام کی دوسری جنگ میں شہید ہوئے تھے، فاتحہ پڑھ کے چلے آئیے۔ جن کو یاد ہے وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھ دیتے ہیں، جنہیں نہیں یاد ہے وہ رسمن ادا کرنے کے لیے ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن چند لمحوں کے بعد جب وہ اس جگہ سے واپس گھومتے ہیں تو مختلف قسم کی دکانیں لگی ہیں، کوئی اجوا کھجور کا ریٹ پوچھنے لگتا ہے، کوئی ٹوپی کا ریٹ پوچھتا ہے، کوئی تسبیح کا ریٹ پوچھتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا پڑی ہوئی ہے خریداری کرنے کے لیے، پوری دنیا پڑی ہوئی ہے خریداری کرنے کے لیے۔ آپ اور ہم اس جگہ پر بے پرواہ ہو کے اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ یہ میدان احد ہے جہاں پر تاریخ اسلام کی دوسری جنگ ہوئی۔ لیکن یہ تاریخ کی وہ جگہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر آپ کے چہیتے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو ابو سفیان جو مشرکین مکہ کا سردار تھا، اس کی بیوی ہندہ نے خنجر نکال کے ان کے کلیجے کو چاک کیا ہے اور کچا کلیجہ چبایا ہے۔ یہاں کا لڑائی کا وہ، یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، احد کا پہاڑ دیکھ رہے ہیں، احد کے پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے۔ 94 میں جب میں پہلی بار گیا تھا تب تو وہ واقعی بڑا تھا، تو تھوڑا ریتیلا پہاڑ ہے، لوگوں نے چڑھ چڑھ کے اس کو ختم کر دیا، وہ آدھا رہ گیا ہے۔ اس پہاڑ پہ اکثر لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ اس کی تاریخ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے نبی جب میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں، جنگ کی شروعات ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے آقا اور رسول ہی نہیں تھے، دنیا کے ہر شعبے میں آپ کو مہارت حاصل تھی۔ جنگ لڑنے کی بھی اسٹریٹجی تیار کرتے تھے کہ کدھر سے جنگ لڑنا ہے، کدھر سے کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع کرتے ہیں، ایک بار میدان جنگ کا پورا نظارہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک صحابی جن سے کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ 50 تیر اندازوں کو لے کے اس پہاڑی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ واقعہ بتانا ضروری اس لیے ہے کہ 50 تیر اندازوں کے ساتھ صحابہ اکرام کو ایک پہاڑی پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو غور سے، دوران جنگ جب نیچے جنگ ہو رہی ہوگی، ہم لڑائی میں جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، ہم دشمن کو مار رہے ہوں یا مر رہے ہوں، کسی بھی حالت میں کسی بھی پوزیشن میں ہوں، جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس پہاڑی سے نہ اترنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس پہاڑی سے نہ اترنا۔ نیچے میدان جنگ میں جنگ شروع ہوتی ہے، چند لمحوں کے اندر یہ عالم ہوتا ہے کہ دشمن منہ پھیر کے بھاگ رہا ہے، مسلمان دشمن کو اس کی صفوں سے بھی آگے ڈھکیل دیتے ہیں، اور تقریباً یہ طے ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں پھر سے فتح حاصل ہوئی۔ یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں تمام کے تمام صحابی جو لڑ رہے تھے، کچھ ایک طرف بیٹھے تھے، کچھ ایک طرف بات کر رہے تھے، کچھ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور وہ صحابی جو اوپر پہاڑی پہ کھڑے کیے گئے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب ہم یہاں کھڑے ہو کے کیا کریں گے، چلو ہم نیچے چلتے ہیں۔ ان میں سے 2 یا 3 صحابی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ جب تک میں تمہیں نہ کہوں یہاں سے نہ اترنا، لہذا ہم اس پہاڑ سے نیچے نہیں اتریں گے۔ لیکن باقی کے صحابہ اکرام کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کے جاری رہنے تک کے لیے یہ بات کہی تھی، اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں یہاں کھڑے ہونے سے کیا فائدہ، اور وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ آج علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ پوری قوت کے ساتھ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیسا نبی کا صدقہ ہے کہ آفت ناگہانی سے بچے ہوئے ہیں۔ وہاں پر صحابہ اکرام جو بخشے بخشائے تھے وہ اتنی سی صرف نافرمانی کرتے ہیں کہ بغیر اجازت کے اس پہاڑ سے نیچے اتر آتے ہیں، اور خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور خالد بن ولید اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور 200 سواروں کا لشکر لے کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں مسلمانوں، اور جیتی ہوئی جنگ کو مسلمان ہار جاتے ہیں، اور 72 صحابہ اکرام اس جگہ پر شہید ہوتے ہیں۔ اسلام کا پرچم ایک مقدس صحابی
مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ان کی امامت میں مسلمانوں نے پڑھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہے۔ غور کیجئے گا، دیکھیے گا تو وہ آپ کو منظر احد کے میدان کا دکھے گا کہ مصعب ابن عمیر اسلام کے پرچم کو لیے ہیں کہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے۔ امیہ نام کا ایک مشرک ہے جو گھوڑا دوڑاتا ہوا لاتا ہے اور پوری قوت سے مصعب ابن عمیر کے سیدھے ہاتھ پہ جس میں جھنڈا پکڑے تھے وار کرتا ہے اور وہ ہاتھ کوہنی سے کٹ جاتا ہے۔ کسی کا اگر کوہنی سے ہاتھ کٹے گا تو اس کی تکلیف کا کیا اندازہ ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آدمی اپنے زخم کی طرف دیکھے گا، لیکن مصعب ابن عمیر کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر اسلام کے پرچم کو زمین پہ گرنے سے بچانے کے لیے لپک کے دوسرے ہاتھ سے وہ جھنڈا پکڑ لیتے ہیں۔ امیہ اس نظارے کو دیکھنے کے بعد گھوڑا موڑتا ہے، دوبارہ سے گھما کے لاتا ہے اور پوری قوت سے دوسری کوہنی پہ وار کرتا ہے اور دوسرا ہاتھ بھی کوہنی سے کٹ جاتا ہے۔ جب کوہنی سے دونوں ہاتھ کسی کے کٹ جائیں گے تو پھر پرچم تو اسلام کا زمین میں گر جائے گا، لیکن ایمان اس دور کا نہیں، ایمان اس دور کا تھا۔ مصعب ابن عمیر کوہنی سے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ایسے جوڑ کے اسلام کے پرچم کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ امیہ بھڑک اٹھتا ہے کہ اس قوت کے یہ دونوں وار بیکار گئے۔ گھوڑے کو موڑتا ہے، پیچھے لے جاتا ہے اور دوڑاتا ہوا گھوڑے کو لے کے آتا ہے اور پوری قوت سے بلم ان کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ اور اب یہ عالم ہوتا ہے کہ مصعب ابن عمیر لڑکھڑا کے اپنی جگہ پہ گر رہے ہوتے ہیں اور اس منظر کو دیکھتے ہوئے ان کے برابر میں ہی ان کے سگے بھائی ابو روم جو میدان جنگ میں جنگ لڑ رہے تھے، آپ اندازہ کر کے دیکھیے کہ جس بھائی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہوں، سینے میں بلم چلا گیا ہو، تو سگا بھائی اپنے بھائی کو بچائے گا یا کچھ اور کرے گا؟ لیکن ابو روم اس حالت میں یہ نظارہ دیکھنے کے بعد اپنے بھائی کو چھوڑ کے اسلام کے پرچم کو تھام لیتے ہیں کہ یہ پرچم اسلام نہ جھک سکتا ہے نہ گر سکتا ہے۔ 72 صحابہ اکرام یہاں پہ شہید ہوتے ہیں۔ جس وقت میدان جنگ میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ ترکش اور تیر لے کے گئے تھے، لیکن 2-4 تیر چلانے کے بعد آپ کے ترکش کی کمان ٹوٹ گئی تھی تو آپ نے رکھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے سے مشرکین مکہ کو جنگ کے دوران آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سعد اپنے ترکش سے تیر نکالتے ہیں، تیروں کی بارش کرتے ہیں، ایک ایک تیر ان کا نشانے پہ لگتا ہے اور آنے والوں کے قدموں کو روک رہا ہوتا ہے، لیکن کب تک؟ سعد بن ابی وقاص کے ترکش میں کتنے تیر ہوں گے؟ چند لمحوں کے بعد وہ منظر ہوتا ہے کہ ترکش کے تیر ختم ہو جاتے ہیں اور دشمن آگے بڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا نشانے پہ نہیں ہے، نشانے پہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی ہے کہ کسی طرح سے ان کو نقصان پہنچا دیا جائے۔ یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکالتے ہیں، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھاتے ہیں اور جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ تاریخ اسلام میں کسی صحابی کے لیے کبھی نہیں کہا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سعد، میرے ماں باپ تم پہ قربان، تیر پہ تیر چلائے جاؤ۔ اے سعد، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہے، تیر پہ تیر چلائے جاؤ، تیر پہ تیر چلائے جاؤ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا لمحہ ہوگا، کیا موقع ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری طرف سے پوری قوت سے پتھر کا ایک وار ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، ام عمارہ ان کا نام ہے، وہ میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلانے کا کام کر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پہ اس طریقے کا حملہ ہو رہا ہے اور میں زخمیوں کو پانی پلا رہی ہوں، تلوار لے کے میدان جنگ میں کود گئی اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ 40 زخم ان کی پیٹھ پہ آئے ہیں اور اس کے بعد وہ وہیں پر شہید ہو جاتی ہیں۔ ایک خاتون اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے اس طریقے سے میدان احد میں آئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو مدینے کی سڑک ہے، سڑک سے تقریباً 28 یا 30 فٹ کی اونچائی پہ یہ وہ غار ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں اور جنگ کا ہمہمہ تھما ہے تو صحابہ کرام آپ کو اپنے ساتھ پکڑا کے اس جگہ پہ لائے تھے
اور یہاں پر کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا تھا. یہ جگہ آج بھی ہے. جن لوگوں کو خلش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، وہ ڈرائیور سے خوشامد کر کے، کیونکہ احد کے پیچھے کی طرف کا یہ حصہ ہے، ہر آدمی جانتا نہیں، ہر آدمی پہنچ نہیں پاتا. میں چونکہ بیان کر رہا ہوں وہاں کا، لہٰذا ایمانداری کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک چیز بتا دی جائے. آپ میں جوش ہوگا، جذبہ ہوگا، رسول سے عشق ہوگا تو ڈھونڈ کے یہاں پہ پہنچیں گے آپ. میدان احد کے بعد تیسری تاریخ اسلام کی جو جنگ تھی وہ جنگ خندق کے نام سے تھی. اور جنگ خندق سے پہلے مشرکین مکہ کا یہ پیغام آیا تھا کہ وہ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں. بدر میں 1000 آئے تھے، احد میں 10,000 آئے تھے، اور خندق میں تقریباً 22 سے 24,000 کے قریب مشرکین مکہ لڑنے کے لیے آئے تھے. جو موقع مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت کا تھا، جو جملہ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا، وہی جملہ آپ نے اس وقت بھی دوبارہ دہرایا کہ کسی اور کی طرف بھروسہ نہ کرو، اپنے بازوؤں پہ بھروسہ کرو، اور آؤ ہم خود مل کے اس خندق کی کھدائی کرتے ہیں. اور 20 میل لمبی 10 میٹر گہری خندق کھودی گئی اس جگہ پر جہاں پر آپ یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں. آج اس جگہ پر اس مسجد کی تعمیر کر دی گئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس خندق کو کھودنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ 7 ٹکڑیاں بنا دی تھیں. ایک حضرت ابو بکر کی تھی، ایک حضرت عثمان کی تھی، ایک حضرت علی کی تھی، اس طرح سے تھی. تو وہ جنگ کے بعد ان کے نام سے چھوٹی چھوٹی 7 مسجدیں وہاں پہ بنا دی گئی تھی. مسجد سباتین کہلاتی ہیں، لیکن چونکہ بہت بوسیدہ ہو گئی تھی تو اس جگہ پہ یہ ایک بڑی سی مسجد بنا دی گئی ہے. آپ یہاں بھی جائیے گا، یہاں بھی نماز پڑھیے گا، لیکن یہاں کی ایک بات آپ کو ضرور بتا دیے جائیں، نمازوں کا فرض جس دن اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا تھا، اس دن سے لے کے اور دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. لیکن چونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے نمونہ کامل بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، لہذا امت کی اصلاح کے لیے کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کا تعلق آپ کی زندگی سے نہ ملتا ہو. آج اگر ہم قضا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو کیسے پڑھیں، تو ہم کیسے نماز پڑھتے. جنگ خندق کا موقع تھا، آخری دن جنگ خندق میں لڑائی کا یہ عالم تھا کہ دشمن ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو چکا تھا. اس طریقے سے تیر چل رہے تھے جیسے بوندیں برس رہی ہوں، اس طریقے سے تلواریں چمک رہی تھی جیسے بجلی کون رہی ہو. اور یہ موقع تھا، اس زمانے میں جنگ کے دوران ہوتا یہ تھا کہ آگے مسلمان جنگ لڑ رہے ہوتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو پیچھے کے مسلمان 1 رکعت کی نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ جنگ کے دوران ہی شفل ہو جاتے تھے، پیچھے والے آگے ہو جاتے تھے، آگے والے پیچھے ہو جاتے تھے، اور نماز جنگ کے دوران بھی قضا نہیں ہوتی تھی. لیکن احد یہ خندق کے موقع پہ یہ عالم تھا آخری دن کہ ایسے شدید حملے مشرکین مکہ کی طرف سے ہو رہے تھے کہ ظہر کا وقت آیا، گزر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے، صحابہ کرام جنبش نہیں کر سکتے، جنگ جاری ہے، جنگ کا ہمہمہ جاری ہے، اور پوری قوت سے جنگ لڑی جا رہی ہے. ظہر کا وقت آیا اور ختم ہو گیا، عصر کا وقت آیا اور ختم ہو گیا، اور مغرب کا وقت جب آیا، شام کا دھندلکا بڑھا، رات کی تاریکیاں چھانے لگیں اور جنگ ختم ہوئی، اپنے اپنے خیموں میں فوجیں چلی گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دو، اور ایک اذان اور جدا جدا اقامتوں کے ساتھ چھوٹی ہوئی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور یوں امت مسلمہ کو بتا دیا کہ اگر کسی عذر معقول کی وجہ سے تمہاری نمازیں چھوٹ جائیں تو تم چھوٹی ہوئی نمازوں کو اس طرح سے پڑھ لو. جنگ خندق کے بعد جنت البقیع، مدینے کا قبرستان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب دوبارہ سے قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گے، اس کے بعد جنت البقیع کے لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے، اور اس کے بعد مکے کا قبرستان جنت المالا سے نکالے جائیں گے. یہ جنت البقیع کا قبرستان بالکل دیکھ لیجئے روضہ رسول کے سامنے کے حصے میں ہے، جہاں سے آپ باب جبریل سے داخل ہوئے تھے یا جہاں آپ باب بقیع سے نکلے تھے اس کے سامنے یہ ہے. یہاں جائیے گا، ہاتھ اٹھائیے گا، فاتحہ پڑھ لیجئے گا، یہ جنت البقیع ہے. اب تقریباً میں نے مدینہ منورہ کی ساری زیارتیں آپ کو یہاں سے کرائیں، احتراماً بتایا کہ کہاں جانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اب وقت آ رہا ہے کہ آپ مکہ شریف کا سفر کریں، لیکن مدینہ شریف سے نکلنا کسی عاشق سے پوچھیں، مدینہ شریف سے واپس آنا کسی عاشق رسول سے پوچھئے،
یوں دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ نگاہ گنبد خضرا کے گرد پھرتی تھی، نگاہ گنبد خضرا کے گرد پھرتی تھی، میں دل کو تھام کے رخصت ہوا مدینے سے۔ لکھنؤ کے ایک شاعر ہیں حمید صاحب، انہوں نے بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے کہ حمید جان نکلتی ہے آہ سینے سے، تیرے فدائی نکلتے ہیں جب مدینے سے۔ میں اس لمحے کو بہت بھاری سمجھتا ہوں جب مدینے پاک سے ہندوستان واپسی ہو رہی ہو، پھر قدموں کو اٹھانا آسان نہیں ہوتا، لیکن آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ چونکہ آپ حج کے ویزے پہ جا رہے ہیں اور پہلے مدینہ جا رہے ہیں، تو آپ کے دل میں کم سے کم دل کو تسلی دینے کے لیے ایک آسرا یہ ہے کہ اگر آپ روضہ رسول سے رخصت ہو رہے ہیں، اگر آپ نبی کے شہر سے جا رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا آسرا ہے کہ جو آپ کو حوصلہ دے گا، ہمت دے گا کہ آپ روضہ رسول پہ سلام پیش کر کے، اظہار عقیدت کا نذرانہ پیش کر کے چلتے چلتے اس بات کی دعا کیجیے گا۔ بڑی پیاری ایک دعا ہے کہ اتنا ضرور آدمی کو کہہ دینا چاہیے، جس کے اندر تڑپ ہو وہ اتنا ضرور کہہ دے کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے اور ہم اس کی پوری خاطر کر لیتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے تو ہم اس سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں پھر آئیے گا۔ اے اللہ کے رسول آپ بھی ایک بار کہہ دیجئے کہ پھر آنا۔ اے اللہ کے رسول آپ بھی ایک بار کہہ دیجئے کہ پھر آنا۔ اے اللہ کے رسول آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں رہی ہے، ہماری عادت سی ہو گئی ہے، ہمیں پھر بلائیے گا۔ جب مدینے سے آپ چلیں گے تو آپ اپنی سواری سے مڑ مڑ کے مسجد نبوی کو دیکھتے رہیے، اور جب مسجد نبوی آنکھوں سے اوجھل ہو رہی ہو تو گنبد خضرا کو دیکھتے رہیے، اور جب وہ بھی اوجھل ہو رہا ہو تو اس کے میناروں کو دیکھتے رہیے۔ یہ آپ کے دل کی تڑپ ہونی چاہیے۔ لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی، ایسا ہے جیسے روح بدن سے گزر گئی۔